وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، کیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اور بے شک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ضرور رسول ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ اپنی بستی سے نکل کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، فساہما، پس قرآن اندازی کی گئی، قرآن ڈالا گیا، فکان من المدحضین، تو آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشتی بھری ہوئی تھی اور پھر موجیں آنے لگیں تو کشتی کا وزن کم کرنا ضروری تھا، تو ملاح نے یہ کہا کہ ایک آدمی کا وزن کم کرنا ضروری ہے ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے، ایک آدمی کی جان ضائع کر دی جائے اور اتنی جانیں بچا لی جائیں، تو اب کس کو ڈالا جائے؟ تو قرآن اندازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ قرآن اندازی کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس ایک بڑی مچھلی نے، حوت کے معنی بڑی مچھلی، اور التقم نگل لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس وقت آپ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی ہے کہ وہ کتنی بھی نیکیاں کریں ان میں نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کی یہ معنی ہے کہ وہ نیکی کر کے نیکی کو بھول جاتا ہے اور نیکی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نیکی پر غرور نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تنکا اٹھاتے اور اس قدر روتے کہ تنکا اٹھا کر کہتے کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا۔ حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کے متعلق حضور کا یہ فرمان ہے کہ شیطان حضرت عمر کو بہکا نہیں سکتا، بلکہ جس گلی سے حضرت عمر گزرے اس گلی میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس قدر آپ کا روب و دبدبا ہے، تو حضرت عمر جس گلی میں ہو اس گلی میں شیطان بہکانے کے لیے کسی کو نہ آ سکے تو حضرت عمر کی کس قدر شان ہوگی۔ لیکن یہ نفس لوامہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ یہی سوچ قرآن ہمیں دیتا ہے۔ ہم تو گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں رہتے، ہمیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں۔ تو جب چند گنتی کی ہماری نیکیاں ہمارے تصور میں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنے گناہ کی طرف توجہ نہیں ہماری، اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، بس اگر وہ تسبیح نہ کرتے اور اللہ کو یاد نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے، اس دن تک رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کل بروز قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دریا میں گر جائے، اول تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، پھر اگر وہ مچھلی اسے نگل لے تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن آپ 40 دن تک اللہ کے ذکر کی برکتوں سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور پھر مچھلی نے آپ کو 40 دنوں کے بعد ساحل سمندر پر آپ کو رکھ دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں رکھ دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس وقت وہ بیمار تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے
آپ کی کھال اس قدر نرم تھی کہ جیسے ایک دن کے بچے کی کھال نرم ہوتی ہے. آپ کے جسم کے سارے بال، ناخن وغیرہ سب آپ کے جھڑ چکے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے پاس ایک درخت اگایا. مِن يَقْطِينٍ، یقطین کے معنی کدو شریف، تو کدو یا درخت آپ کے لیے اگایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند ہے. حضور کی پسند کی وجہ سے ہی عشاق جب کدو کا ذکر کرتے ہیں تو شریف لگاتے ہیں. شریف کی یہاں معنی ہے شرف والی، عزت والی. یہ وہ سبزی ہے جو شرف والی ہے، عظمت والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک پر جلوہ افروز تھے اور مدینہ منورہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، آپ تشریف لائے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر حضرت انس نے یہ منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں سے کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور سالن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو شریف کے ٹکڑے مبارک آپ نکال رہے ہیں اور اسے بڑے شوق سے تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہے، وہ دن اور آج کا دن ہے، مجھے تمام کھانوں میں کدو شریف سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے محبوب کی پسند ہماری پسند ہے اور حضور کی ناپسند ہماری ناپسند ہے. تو کدو شریف جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی بہت ہی مفید ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ حضور کی محبت میں ہم اس پیاری سبزی کو اپنے گھر میں داخلہ دیں اور ہمارے ہر کھانے میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا موجود ہو. میڈیکل سائنس کی روح سے جو ہر کھانے میں کدو کا استعمال کرے گا وہ دل کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کدو کی بیل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتا، لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ درخت اگایا گا شجرۃ، جو تنا آور درخت تھا، جس کے بڑے بڑے پتے تھے. مکھیوں سے اور گرد و غبار سے وہ پتے آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کو سایہ دیں. روزانہ ایک بکری آپ کے پاس آتی اور آپ انتہائی علیل تھے تو وہ اپنا تھن آپ کے منہ میں دیتی. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کھانے اور پینے کا انتظام فرمایا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، اور ہم نے آپ کو، میاں کے معنی 100، الف معنی 1000، 100,000 کتنے ہو گئے؟ 1,00,000. او یزیدون، یزیدون کے معنی اور زیادہ، اور ہم نے آپ کو 1,00,000 سے زائد افراد کی طرف نبی بنا کر بھیجا. انہیں آپ نے تبلیغ دین فرمائی. فآمنوا، پس وہ لوگ ایمان لائے. فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیا میں برتنا دیا، ایک وقت تک وہ دنیا کے فوائد اٹھاتے رہے. وہ لوگ جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے تو دنیا کے اندر وہ ایک اچھی زندگی گزارتے رہے اور پھر ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہے. یقیناً نیک اعمال کرنا اور پاکیزہ زندگی گزارنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. فاستفتہم، پھر ان سے پوچھو، الربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یعنی خود تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب کے جوہینہ، سلیم، فزاعہ، بنی ملیح، یہ چند قبائل تھے جن کا یہ عقیدہ تھا. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ پیچھے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے سنا، اس کا تفصیلی واقعہ
سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 کے درمیان واقعہ موجود ہے، جہاں پر ہم اس کی تفصیل سن چکے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88، یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ مشرکین نے اس قدر غلط بات کہی کہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر انہیں اپنے رب سے محبت ہے تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے برخلاف وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ یا خلقنا الملائکۃ اناسا، ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، وہم شاہدون، اور اس وقت وہ موجود تھے۔ سمجھانے کے لیے اس طرح سوال کیا گیا، کیا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنا رہا تھا تو تم اس وقت کیا موجود تھے؟ الا، خبردار، سن لو، انہم من افکہم لیقولون، بے شک یہ من گھڑت باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں گڑھ لی ہیں۔ ولد اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، اول تو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، اور پھر انہیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے تو تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کیے اور میرے لیے یہ گمان کیا کہ میں نے بیٹیوں کو اپنی اولاد بنایا۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر بیٹوں کے مقابلے میں؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں بیٹوں سے بھی پاک ہوں اور بیٹیوں سے بھی پاک ہوں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو اور کیسے فیصلے سناتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہو، آسمانی کتاب میں، یا کوئی اور دلیل ہو تو بتاؤ۔ فأتوا بکتابکم، لاؤ تم اپنی کتاب، اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر مشرکین مکہ میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ اللہ تعالی کی اگر بیٹیاں فرشتے ہیں تو اللہ تعالی کے یہاں بیٹیوں کی ولادت کیسے ہوئی؟ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے کہ اللہ تعالی نے جنات میں سے کسی جن سے شادی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور یہ ظالم اللہ اور جنات کے درمیان نسب بیان کرتے ہیں، رشتہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ رب العالمین ان باتوں سے پاک ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بے شک جنات یہ بات جانتے ہیں، بے شک وہ کل بروز قیامت حاضر کیے جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی ہوگی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالی ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے کہ جو مخلص ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا، ان کے دل میں نیکی کی محبت کو پیدا فرمایا، وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کہتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک اے کافروں تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سارے بت سب مل کر بھی ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا سکو۔ تم سارے مل کر بھی جسے اللہ ہدایت دے اسے تم گمراہ نہیں کر سکتے، اللہ کے مخلص بندوں کو تم راہ ہدایت سے نہیں ہٹا سکتے۔ الا من هو صال الجحیم،
تمہاری باتیں تو صرف وہی مانے گا جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مشرکین ہمیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا وما منا الا لہ مقام معلوم، ہمارے لیے تو ایک مقام معلوم ہے، ہم تو اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ دیا، ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بے شک ہم تو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ضرور ہم تو اللہ کی تسبیح کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ کافر کہتے ہیں لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں جیسی کتابیں آئی ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، نیک بندے بن جاتے۔ یہ کافر کہا کرتے کہ اگر کتابیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ جب قرآن آ گیا فَكَفَرُوا بِهِ، پس ان کافروں نے قرآن کا انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس انکار کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور بے شک ہمارے کلمات سبقت لے گئے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول بندوں کے لیے، یعنی ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجر و ثواب دیں گے اور دین اسلام کو غالب کریں گے، تو دین اسلام غالب آیا۔ انہم لہم المنصورون، بے شک ان لوگوں کی مدد کی گئی، انبیاء رسولوں کی مدد کی گئی، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا، اللہ والے ہی کامیاب ہوں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس ان سے اعراض کر لو، ان سے چشم پوشی کرو، حتی حین، ایک وقت تک، انہیں مہلت جب تک ہے تم ان سے اعراض کر لو، پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور تم ان کا انتظار کرو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر ان قریب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہنے لگے یہ عذاب ابھی آپ لے آئیں، ہمیں مہلت نہیں چاہیے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچاتے ہیں، انہیں ہمارا عذاب جلدی چاہیے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب یہ عذاب ان کے گھر میں داخل ہوگا، ان کے صحن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت بری صبح ہوگی۔ منذرین جنہیں ڈرایا گیا، تو یہ کافر جنہیں ڈرایا گیا پھر بھی ڈرتے نہیں، تو عذاب کی صبح ان کے لیے بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے اعراض کر لیں، حتی حین، ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ، اور آپ انتظار کریں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، آپ کے رب کے لیے پاکی ہے، آپ کا رب پاک ہے۔ رب العزت، وہ رب جو عزت دینے والا رب ہے۔ عما یصفون، ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے جو کافر کہتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔
یہ 3 آیتیں جو آخری آیتیں ہیں سورہ صافات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ہر نماز کے بعد ان 3 آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ گویا اس پڑھنے والے نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا، اتنا اسے اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو درس دیا گیا کہ نیک لوگوں پر مشکلات آئیں، ان پر کٹھن دور آئے، ان پر حکمرانوں نے اور اقتدار رکھنے والوں نے، مالداروں نے، سرداروں نے ظلم کیا، مگر ہر حال میں وہ نیکی پر قائم رہے۔ انہوں نے دنیا کی اکثریت کو نہ دیکھا کہ اکثریت گناہ کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ انہوں نے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی، بلکہ اللہ کو راضی کر لیا۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔